السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ہوں حافظ جہانگیر، حافظ اسلامک پوائنٹ سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، کرم اور برکتیں آپ پہ نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ 12 ربیع الاول کا ایک بہت طاقتور عمل، ایسا عمل، سورہ اخلاص کا ایسا عمل جو انشاءاللہ اس دن یہ عمل کرے گا وہ خود اس کا عامل بن جائے گا۔ الحمدللہ اس دن کی برکت سے سورہ اخلاص کا عامل بننے کے لیے یہ عمل آپ لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر ٹائم جب آپ پڑھیں گے، جس کو دم کریں گے، ہر چیز کے حوالے سے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدے مند رہے گا۔ یہ 12 ربیع الاول کے اس عمل کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، کوشش کریں ایک تسبیح پڑھا کریں، اس کو ایک قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایسا نسخہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین نسخہ ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دنیا میں آمد ہوئی، اور اسی دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دن بھی یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا دن بھی یہی ہے۔ اسی لیے 12 ربیع الاول کو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور وفات رسول کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ بڑے بتایا کرتے تھے، ہماری بہنیں، مائیں اور بزرگ جو بڑے ہیں، جن کی عمر 50 سے ابو ہے یا 50 کے قریب ہے، اگر وہ اس بات پر غور کریں، بچپن میں ان کی مائیں، ہماری نانییں، ہماری دادییں جو 12 وفات کا لفظ استعمال کرتی تھی، ٹی وی نہیں لگانا، ہنسنا نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ ہمیں ڈانٹتی تھی کہ جب ہم اس دن میں ہنس پڑتے تھے، ذرا سا مسکرا دیتے تھے، تو ہماری والدہ یہ کہتی تھی، شرم نہیں آ رہی؟ آج 12 وفات کا دن ہے۔ یاد کریں وہ دن، لیکن آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ چراغاں کر رہے ہیں، اب لوگ اس کو عید کا لفظ دے رہے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھا کریں، بہت سی چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ اس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد رسول پر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، نعت رسول المقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ جتنے ہمارے پیار کرنے والے، چاہنے والے، محبت والے، ان کو چاہیے کہ درود پڑھیں، ذکر کریں، نعتیہ کلام پیش کریں، شان رسول بیان کریں۔ یہ ہے میلاد رسول، خوشیاں نہ منائیں۔ 12 وفات بھی تو ہے، اور وفات رسول کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا عمل دے رہا ہوں کہ آپ جو اس دن میں یہ عمل کرے گا سورت اخلاص کا، تو آپ اس سورت کے باکمال عامل بن جائیں گے۔ اس دن آپ نے پڑھنی اس طرح ہے کہ یہ اتنا مضبوط کام کر جائے گی آپ کے اس دن کے حوالے سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ غیبی مدد بھی ملے گی۔ سورہ اخلاص جو انسان پڑھ کے دعا کرے گا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی معاویہ غزوہ تبوک میں مدینہ میں جب شہید ہوئے، فوت ہوئے غزوہ تبوک کے دوران، تو ان کی جو میت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستہ تبوک میں لایا گیا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، تو یہ مدینے میں فوت ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا یہ صحابی فرشتوں کے محبوب تھے، فرشتے ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سورہ اخلاص کے عامل تھے، اس سورہ سے محبت کرتے تھے، سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، کثرت کرتے تھے، کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو سورہ اخلاص سے فرشتے محبت کرتے ہیں، تو سورہ اخلاص کو جو انسان پڑھتا ہے، جنات بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ فرشتے ان کے معاون بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی میت کو آپ کے سامنے اس لیے لایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا لیں، تاکہ فرشتے ان کی تدفین کر سکیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ تو آپ سورہ اخلاص کو وظیفہ بنا لیں کہ فرشتے آپ کی مدد کریں گے، جنات مسلمان آپ کی مدد کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کو قابو کرنے کا عمل بتائیں حافظ صاحب، تو میں یہ کہوں گا جس نے جنات سے دوستی کرنی ہے وہ سورۃ اخلاص سے دوستی کر لے، سورہ اخلاص سے محبت کر لے۔ یہ ایک چلہ بھی ہے،
آج کے دن کا 12 ربیع الاول کا یہ جو انسان عمل کرتا ہے، یہ قرآن کی ایسی صورت ہے، آج کے دن جو اس پہ عمل کرتا ہے جنات اس کی طاقت بن جاتے ہیں، فرشتے اس کی طاقت بن جاتے ہیں، ہر چیز آپ کو میسر آ جائے گی۔ جو ہمارے یوٹیوب پہ میرے وظائف کرتے ہیں الحمدللہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو ہمارے ساتھ چلتی ہے، روحانی طاقت۔ تو اس میں آج ایک چھوٹا سا یہ میں وظیفہ ایک چلہ دے رہا ہوں، ایک عمل دے رہا ہوں۔ آپ نے 12 ربیع الاول کے دن میں یا رات میں سورۃ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کے عمل بن جائیں گے۔ پھر جتنا مرضی اس کو پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، کوشش کریں ایک تسبیح اثر کے ٹائم پڑھ لیا کریں۔ الحمدللہ جو رحمت، جو کرم، جو فضل اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس میں نور کی بارش کرتا ہے، اور 1000 مرتبہ جو انسان پڑھ کے پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اپنی روٹین میں یہ سورہ کی تلاوت کرتا ہے، جو انسان رات میں بھی روایت میں آتا ہے جو انسان سورہ اخلاص کو دائیں کروٹ لے کے نیند کے ٹائم جب انسان سونے کا ٹائم ہوتا ہے سورۃ اخلاص کی کثرت کرتا ہے، پڑھتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی کہیں گے اے میرے بندے دائیں والی جنت میں داخل ہو جا، اس کے عامل بن جائیں، اس سے محبت کریں، عشق کریں، پیار کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب کہہ ہی رہے ہیں اللہ ایک ہے تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا۔ جب آپ اس کو پڑھیں ہر ٹائم جب پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی، سب کے لیے، رزق کے لیے، شادی کے لیے، جن کی بندش ہے ان کے لیے، جن بہن بھائیوں کے رشتے رہتے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، مسئلے آ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، سب مسلمان کے لیے دعا کریں، جنات کے لیے دعا کریں، مسلمان جنات بزرگوں کے لیے دعا کریں، ولیوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ہدیہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ اپنی محبت میں، اپنی پیار میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ حافظ جہانگیر، حافظ اسلامک پوائنٹ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔